إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. محترم سامعین کرام و معزز حاضرین جمعہ اور خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے سورہ آل عمران آیت نمبر 133 کی تلاوت کی ہے. آیت کے مناسبت کے لحاظ سے آج ہمارا موضوع ہے کہ رمضان ہم کیسے گزاریں. آج الحمدللہ ماہ شعبان کی 26ویں تاریخ ہے. 3 یا 4 دن کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ رمضان کے مقدس مہینے میں داخل ہو جائیں گے. ایک ایسا مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے کہ جو مہینہ سارے مہینوں کا سردار ہے، اور اس میں ایک ایسی رات ہے جو رات ساری راتوں کی سردار ہے، اور اس ایک رات میں جاگ کر عبادت کر لینا 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. اور ایک ایسا مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے کہ جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیتا ہے. اور ایک ایسا مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے کہ جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی سرکش شیاطین کو قید کر دیتا ہے. ایک ایسا مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے کہ جس کو پانے کی تمنا اور انتظار سلف صالحین 6 مہینہ پہلے ہی سے کیا کرتے تھے. ایک ایسا مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے کہ جس مہینے کی ہر ساعت، ہر لمحہ، ہر وقت صبح و شام نور سے معمور ہے. تو جو مہینہ اتنے سارے فیوز و برکات کا حامل ہو، اس مہینوں کو اسی اہتمام کے ساتھ گزارنا چاہیے. اس لیے کہ ہو سکتا ہے کچھ پتہ کسی کو نہیں ہم میں سے کہ آئندہ سال ہم میں سے کون رہے کون نہ رہے، کسی کا علم نہیں ہے. کوئی نہیں جانتا ہے کہ آئندہ آنے والا جو رمضان ہے، ابھی تو رمضان آیا بھی نہیں ہے، اس کے بعد والا رمضان جو آنے والا ہے اس میں کون رہے کون جیے کسی کو پتہ نہیں ہے. اسی طرح کسی کو یہ بھی معلوم نہیں ہے
کہ آئندہ رمضان جو آنے والا ہے اس میں کون صحت یاب رہے کون مریض رہے، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اس لیے جو یہ مہینہ اتنا سارے فیوز و برکات کا حامل ہو اس کو اسی اہتمام کے ساتھ ہی گزارنا چاہیے، اور باضابطے طور پر باقاعدہ طور پر جب رمضان کی پہلی تاریخ آتی ہے تو ایک منادی اعلان کرتا ہے، ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، جیسا کہ ترمذی ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتی ہیں کہ جب رمضان کی پہلی تاریخ آتی ہے، جب چاند دکھ جاتا ہے تو ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، کیا اعلان کرتا ہے؟ یا باغی الخیر اقبل، یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر، کہ اے نیکی کرنے والے اور زیادہ نیکی میں آگے بڑھ جا، اور زیادہ نیکی کر، اور اے گناہ کرنے والے، اے ظلم کرنے والے، اے خراب کام کرنے والے، اے بدعت و خرافات کرنے والے، اب تو رک جا، اب یہاں سے تو غلط کام نہ کر، تو گناہ نہ کر۔ تو باضابطے طور پر اس مہینے کی خصوصیت ہے کہ اس مہینے کی شروعات ہوتے ہی، کسی اور مہینے کی خصوصیت یہ نہیں ہے، شوال کے مہینے میں ایسی اعلان ہوتا نہیں ہے، شوال میں نہیں، ذوالقعدہ میں نہیں، ذوالحجہ میں نہیں، محرم میں نہیں، سفر میں نہیں ہوتا اعلان، لیکن جب یہ مہینہ کی شروعات ہو جاتی ہے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، منادی لگاتا ہے، آواز لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر، اے نیکی کرنے والے اور زیادہ نیکی میں آگے بڑھ جا، اور اے گناہ کرنے والے اب تو یہاں سے رک جا، ٹھہر جا، قدم کو اپنے کھڑا کر لے، آگے مت بڑھا۔ تو اتنی خصوصیت، اتنی سارے فیوز ہیں، برکات ہیں اس مہینے کی، تو ہمیں چاہیے کہ اسی لحاظ سے اس کو گزاریں ہم۔ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ ہم اس ماہ مقدس کو کس طرح گزارے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات کہ ہم اس مہینے کی آمد سے خوش ہو جائیں، ہم اس مہینے کی آمد سے ہم خوش ہو جائیں، خوش آمدید اس کو ہم بولیں، اس کا استقبال کریں خوشی دل سے، اچھے دل سے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اس کے آنے پر ناراض ہو جائیں، مایوس ہو جائیں، یہ مہینہ اب آنے والا ہے، اب مجھے قید کر دے گا، اب مجھے روزہ رکھنا پڑے گا، اب مجھے کام کاج کم کرنا پڑے گا، تراویح پڑھنی پڑے گی۔ نہیں، بلکہ ہم خوش ہو جائیں کہ نہیں، بہت ہی بابرکت مہینہ آنے والا ہے، بڑا ہی عظیم الشان مہینہ آنے والا ہے، اتنا بڑا مہینہ آنے والا ہے کہ جس مہینے کی ایک رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، اور ایک ایسا مہینہ یہ ہے، یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ ہم خوش ہو جائیں، ہم مایوس نہ ہو، اب میرا کیا ہوگا، اب مجھے نماز پڑھنی پڑے گی، اب مجھے آنا پڑے گا، نہیں، بلکہ ہم خوشی کا اظہار کریں، اپنے دل سے ہم خوش ہو جائیں اور ہم مبارکباد سب کو پیش کریں۔ جیسا کہ نسائی کی ایک حدیث ہے کہ جب رمضان کا مقدس مہینہ آتا تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو مبارکباد دیا کرتے تھے، خوشخبری سنایا کرتے تھے۔ نسائی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی بیان فرمایا اپنے صحابہ کرام کو، اتاکم رمضان، جب رمضان کا مہینہ آ چکا تو کیا سنایا، اعلان کیا صحابہ کرام کے سامنے، اے میرے صحابہ، اتاکم رمضان، تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ چکا ہے، جو شہر مبارک، جو مقدس مہینہ ہے، جو بابرکت مہینہ ہے۔ تو دیکھیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آمد پر اپنے صحابہ کرام کو، اپنے ساتھیوں کو خوشخبری دیا کرتے تھے۔ تو ہمیں خوش ہو جانا چاہیے، ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ اب میرا کیا ہونے والا ہے، اب میری دکان بند ہو جائے گی، اب وقت بہت کم دینا پڑے گا مارکیٹوں میں، بازاروں میں یا کھیل کود میں۔ نہیں، خوش ہو جانا چاہیے، اور خوش نہ ہونا، عبادات کے لیے تیار نہ کرنا اپنے آپ کو، یہ منافقین کا شیوا ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرماتا ہے، جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ تبوک کا اعلان کیا کہ جنگ میں نکلنا ہے، تو جو لوگ منافقین تھے خوش ہو گئے وہ لوگ، چلو اچھا ہوا میں نے گیا۔ قرآن کے الفاظ ہیں، فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله، کہ جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے منافقین لوگ، وہ خوش ہیں، چلو اچھا ہوا میں نے گیا، اگر میں جاتا تو میری جان چلی جاتی۔ تو اللہ کہہ رہا ہے، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ ان سے کہہ دیجئے، لا تنفروا فی الحر، تم یہ سوچ کے نہیں گئے نا کہ گرمی کا موسم ہے ہم نہیں جائیں گے،
تم یہ سوچ کے نہیں گئے نا، پیچھے رہ گئے تو سن لو، قل نار جہنم اشد حرا، کہ جہنم کی گرمی اس سے زیادہ کہیں زیادہ ہوگی اس سے. تم بھاگ گئے روزے کی وجہ، جنگ کی وجہ سے کہ گرمی کا موسم ہے نہیں جائیں گے ہم. تم خوش مت ہو، اس سے زیادہ گرمی جو ہوگی جہنم کی گرمی ہوگی. تو دیکھ لیں، خوش رہنا، پیچھے رہنا عبادات سے، یہ شیوا اور یہ طریقہ منافقین کا ہے، اہل ایمان کا نہیں ہے. اہل ایمان کا طریقہ یہ ہونا چاہیے اور اس کی صفت یہ ہونی چاہیے کہ جیسے ہی مقدس مہینہ آ جائے چہرہ اس کا کھلکھلا اٹھے، جھلملا اٹھے، اتنا اچھا مہینہ آنے والا ہے. تو یہ ہے پہلی چیز، اس کو ذہن میں رکھیں. اسی طرح دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو خالص کریں. ہم اپنی نیتوں کو خالص کریں. کیا مطلب؟ اپنی نیتوں کو خالص کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا دو مطلب ہے. اس کا دو مطلب ہے. پہلا مطلب تو یہ ہے، ہم اس ماہ رمضان میں جو بھی نیک عمل انجام دیں، نماز ہو، روزہ ہو، اعتکاف ہو، شب بیداری ہو، تلاوت قرآن ہو، ذکر و اذکار ہو، توبہ استغفار ہو، تعاون ہو، مدد ہو، کچھ بھی ہو، اس میں اخلاص پیدا کریں کہ ہم یہ جو کام کریں گے اللہ کے لیے کریں گے. ہم کسی کی دکھاوے کے لیے نہیں کریں گے. ہم اعتکاف کریں گے تو لوگ مجھے بولیں گے کہ ہاں ان لوگوں نے اعتکاف کیا اس ماہ رمضان میں. نہیں، نیت اللہ ہونا چاہیے، للہیت ہونی چاہیے. ہم کسی کو کچھ صدقات و خیرات دیں اس ماہ مقدس میں تو اخلاص ہونا چاہیے کہ نہیں کہ ہم نے رمضان میں دیا ہے یا میرا نام ہو جائے کہ نہیں یہ دینے والے لوگ ہیں رمضان کے مہینے میں. نہیں، اخلاص للہیت ہونی چاہیے. اسی طرح جب ہم شب بیداری کریں، قیام اللیل میں تراویح کی نماز پڑھیں، یہ نہ سوچیں کہ ہم بڑے لمبے لمبے قیام کرنے والے ہیں. نہیں، اخلاص للہیت ہونی چاہیے. ایک تو معنی یہ ہو گیا، اخلاص، اپنی نیت کو خالص کر لیں آپ. اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ ہمیشگی کی نیت سے ہم کریں یہ کام. ایسا نہیں کہ بس رمضان کے مہینے میں کریں گے اس کے بعد پھر چھوڑ دیں گے. نہیں، ابھی سے نیت کو درست کر لیں آپ، آنے سے پہلے کہ ہم اس ماہ مقدس میں بھی اور اس ماہ رمضان کے بعد بھی ہم اللہ کو راضی خوش کریں گے، ہم نیک عمل کریں گے، ہم روزہ رکھیں گے، ہم نمازیں پڑھیں گے. ہم ایسا نہیں بس رمضان تک کریں گے پھر بعد میں نہیں کریں گے. نہیں، بلکہ نیت کو ابھی سے خالص کر لیا جائے کہ رمضان کے بعد بھی ہم کریں گے. ہم اگر ایسا کر لیں، ہم اپنی نیتوں کو خالص کر لیں، ہم ابھی سے نیت کو صاف کر لیں، ہم تو اس کی بڑی فضیلت ہے. خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو، آپ نے ارادہ کر لیا اور ارادہ کر لینے کے بعد خدا نخواستہ اللہ نہ کرے ایسا ہو آپ کی مجبوری کی وجہ سے یا آپ صحت یاب نہ رہیں، کچھ ہو جائے، اچانک کچھ مسئلہ آ جائے، آپ روزہ نہیں رکھ پائیں، تراویح نہ پڑھ پائیں کسی مشغولیت کی بنا پر یا مرضی کی بنا پر، یا آپ دنیا سے چلے جائیں، خدا نخواستہ اللہ نہ کرے، تو کیا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ اس نیت کی وجہ سے اللہ آپ کو نیکی لکھ دے گا، ثواب لکھ دے گا، صرف نیت کرنے کی وجہ سے. یہ اللہ کا قانون ہے نیکی ثواب کے تعلق سے. اگر آپ نہیں بھی کریں گے، نیت کر لیا لیکن بات بھی نہیں کریں کسی مجبوری کی وجہ سے، کہ کچھ آپ کے ساتھ مسائل پیش آ گئے، بہت بڑی مجبوری پیش آ گئی اور آپ اس سے کٹ گئے، نہیں کر پائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا رحیم و کریم ہے، صرف نیت کی وجہ سے آپ کے نامہ اعمال میں ثواب لکھ دے گا. یہ اللہ کا قانون ہے. جیسا کہ بخاری کے ایک حدیث قدسی ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ جو کوئی شخص صرف نیکی کا ارادہ کیا، ابھی کیا نہیں، صرف کیا ارادہ کریں گے ایسا، لیکن کیا بھی نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ارادہ کرنے کی وجہ سے ایک نیکی لکھ دے گا آپ کو. بس اپنی کیا بھی نہیں ہے، لکھ دیا نیکی. اور خدا نخواستہ کچھ اگر ہو گیا مجبوری سے تو پھر بھی نیکی رہے گی، وہ نیکی مٹے گی نہیں. اور اگر آپ نے نیکی والا کام کی ارادہ کیا، کر بھی لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک نیکی کرنے کی وجہ سے 10 نیکیاں لکھ دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، بلکہ اور زیادہ مزید 700 گنا بڑھا دے گا. اس کا الٹا کر لیجیے آپ. گناہ کا مسئلہ ایسا نہیں ہے، اگر آپ نے کسی گناہ کا ارادہ کر لیا گناہ کا ارادہ اور آپ نے کیا نہیں، آپ ڈر گئے اللہ کی خوف سے، تو کیا ہوگا؟ گناہ کا ارادہ کر لینے کے بعد چھوڑنے کی وجہ سے ایک نیکی لکھ دی جائے گی کہ ہاں یہ اللہ کے خوف سے گناہ کو چھوڑ دیا، ایک نیکی آپ کی لکھ دی جائے گی کہ ہاں اس نے گناہ والا کام چھوڑ دیا، ارادہ کیا تھا لیکن اللہ کی خوف سے گناہ والا کام چھوڑ دیا، ایک نیکی آپ کے نام اعمال میں لکھ دی جائے گی. اور اس کے بعد کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نے گناہ والا کام کر بھی لیا تو صرف ایک گناہ لکھا جائے گا، ایک گناہ، 10 گناہ نہیں، ایک گناہ.
یہ اللہ کا فضل نہیں تو اور کیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس ماہ مقدس سے آنے سے پہلے اپنی نیتوں کو خالص کریں ہم، تاکہ اگر کچھ ہو بھی جائے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری نیتوں کو دیکھ کر ہمارے نام اعمال میں ثواب کو لکھ دے۔ اسی طرح تیسری چیز یہ ہے کہ ہم جو بھی نیک عمل کریں اس میں دو صفات پیدا کرنے کی کوشش کریں، دو چیز اس میں پیدا کرنے کی کوشش کریں، ایک ایمان اور ایک احتساب۔ ایمان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یقین، یعنی ہم جو بھی نیک عمل کریں، نماز ہو، روزہ ہو، صدقات و خیرات ہو، ذکر الہی ہو، کچھ بھی ہو، اس میں پختہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادات کو قبول کرے گا۔ یقین کے ساتھ کرنا آپ کو ہے، لیکن شرط ہے اس یقین کے اندر میں توحید ہو، سنت رسول ہو، اخلاص ہونا چاہیے۔ اسی طرح احتساب کیا ہوتا ہے؟ احتساب یہ ہے کہ ہم شوق سے، رغبت سے، ثواب کی نیت سے، ثواب کو حاصل کرنے کی نیت سے ہم نیک عمل کو انجام دیں۔ ہم کچھ بھی کریں، نماز، روزہ، تلاوت، ذکر الہی، کچھ بھی کریں ہم، مقصد کیا ہونا چاہیے؟ رغبت، شوق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس عمل کی وجہ سے مجھے ثواب دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور یہی دو صفت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور سے رمضان کے بارے میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جس نے روزہ رکھا، کس طرح روزہ رکھا؟ ایمان کی درستگی کے ساتھ، ایمان آپ کے اندر موجود ہے، یقین کے ساتھ روزہ رکھا آپ نے، من صام رمضان ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ آپ نے روزہ رکھا، اور وہ احتساب مانا ثواب کی نیت سے، شوق کی نیت سے آپ نے روزہ رکھا کہ مجھے ثواب ملے گا، اللہ مجھے ثواب دے گا، تو کیا اس کی فضیلت ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتی ہیں کہ غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جس نے یہ دو صفت کو اپنایا ہر عمل میں، روزے میں اور شب بیداری میں، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اور یہی بات، یہی چیز جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اللیل کے بارے میں بھی بیان فرمایا ہے کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جس نے رمضان کے مہینے میں قیام اللیل کیا، کس طرح؟ ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، وہ احتسابا اور ثواب کی نیت سے کیا، تو غفر له ما تقدم من ذنبی، تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو ہر عمل کے اندر میں، صرف خاص یہ نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے، ہر عمل کے اندر میں اور ہمیشہ کے لیے یہ دو چیز کو اپنائیں، ایمان اور احتساب۔ یقین کے ساتھ کوئی بھی عمل کرنا، آپ کو شک اس میں نہیں ہونا چاہیے کہ روزہ ہے ہمارا، قبول ہوگا نہیں ہوگا، روزہ کیسا ہے، نہیں، یقین کے ساتھ عمل کرنا آپ کو، لیکن اس میں شرط یہ ہے، اس میں اخلاص ہونا چاہیے اور وہ عمل سنت رسول کے مطابق ہونا چاہیے۔ اور دوسری صفت کیا ہے؟ احتساب، ثواب کی نیت سے وہ عمل کو انجام دینا ہے۔ اسی طرح چوتھی چیز کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کیا جائے، اس لیے کہ دیکھیں آپ، قرآن کا رمضان سے بہت گہرا تعلق ہے، بہت گہرا جوڑ ہے، ربط ہے۔ اس لیے اب دیکھیں گے آپ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کا ذکر کیا تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں روزہ فرض ہے، اللہ نے رمضان کو روزے سے جوڑا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے رمضان کو جوڑا ہے، قرآن سے جوڑا ہے۔ دیکھیے قرآن پڑھیے آپ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ اب دیکھیے آپ، حالانکہ روزہ فرض ہے نا، روزہ فرض ہے، لیکن اللہ نے جب تذکرہ کیا رمضان کا تو جوڑا اللہ نے قرآن سے جوڑ دیا اللہ نے، حالانکہ روزہ فرض ہے، قرآن پڑھنا فرض نہیں ہے لیکن روزہ فرض ہے نا، اس میں تو اللہ نے کس سے جوڑا ہے؟ رمضان کو قرآن سے جوڑ دیا ہے۔ اس سے پتہ ہی چلا کہ قرآن کا بہت زیادہ ربط ہے، گہرا تعلق ہے رمضان کے مہینے سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان ہی کے مہینے میں قرآن نزول ہوا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان کے مہینے میں جبریل امین سے دور کیا کرتے تھے، سناتے تھے، قرآن بیٹھ کے سنایا کرتے تھے جبریل امین کو۔ اور جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ قرآن شریف سنایا جبریل امین کو، 2 مرتبہ قرآن سنایا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان کے مہینے میں قرآن سناتے تھے جبریل امین کو۔ تو ہمارا تعلق زیادہ ہونا چاہیے قرآن سے، اس کو پڑھیں ہم،
اسی طرح امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو وہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ قرآن لے کے بیٹھ جاتے، قرآن لے کر بیٹھ جاتے اور یہ کہتے ہیں انما هو قراءۃ القرآن و اطعام الطعام، یہ مہینہ قرآن پڑھنے کا مہینہ ہے اور یہ مہینہ کھلانے کا مہینہ ہے۔ اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سب چیز چھوڑ دیا کرتے تھے، درس دینا، تدریس دینا، سمجھانا، مسئلہ مسائل سب کو چھوڑ دیا کرتے تھے اور قرآن لے کے بیٹھ جایا کرتے تھے اور یہ کہتے تھے ھذا شہر القرآن، کیا بولتے تھے وہ؟ ھذا شہر القرآن، یہ رمضان کا مہینہ ہے، لا کلام فیہ الا مع القرآن، اس میں صرف قرآن ہی پڑھی جائے گی، کوئی بات چیت نہیں کی جائے گی اس میں۔ یہ سلف کا طریقہ تھا۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب رمضان کا مقدس مہینہ آتا تو سارا فتویٰ دینا سب بند کر دیا کرتے تھے، فتویٰ، سوال جواب سب بند کر دیا کرتے تھے، رمضان کے مہینے میں قرآن لے کے بیٹھ جایا کرتے تھے اور تلاوت کرتے تھے وہ۔ تو دیکھیں آپ، یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا ہے کہ ہمارے اسلاف کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، محدثین کرام کا، ائمہ کرام کا بڑا گہرا تعلق رہا ہے رمضان کے مہینے سے، قرآن کی وجہ سے کہ قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھا کرتے تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ زیادہ وقت ہم درسی کتاب میں نہ لگائیں، کتابوں کا مطالعہ بعد میں کریں، لیکن زیادہ وقت ہم لگائیں قرآن کو پڑھنے میں، کیونکہ اللہ کے نبی سب لوگ قرآن زیادہ پڑھا کریں۔ یہاں تک کے بارے میں آتا ہے، صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ کرام 3 دن میں کہا کہ ہم اس سے پہلے ختم کر لیں گے، ہم مجھے اجازت دیں آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس سے کم میں ختم کر لوں گا۔ تو کہا کہ نہیں، 3 سے کم میں ختم نہیں کرنا ہے قرآن۔ اتنی زیادہ شوق تھا قرآن پڑھنے کا رمضان کے مہینے میں، تو کہا اللہ کے نبی نے 3 دن سے کم میں تلاوت قرآن ختم نہیں کرنا آپ کو ہے۔ تو بہت ساری باتیں اس تعلق سے ہے، تو زیادہ توجہ، یہ بھی ایک عمل ہے خصوصی رمضان کا کہ ہم رمضان کے مہینے میں تلاوت قرآن زیادہ سے زیادہ کریں۔ اسی طرح 5ویں چیز یہ ہے کہ ہم اس مہینے میں دعاؤں کا اہتمام زیادہ کریں، دعا کا اہتمام، اس لیے کہ دیکھیے گا آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے پارے کے اندر میں کچھ رمضان کے احکام مسائل بیان فرمائے ہیں، اسی کے بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کے بارے میں بیان کیا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے پوچھے میرے بارے میں تو آپ کہہ دیجئے کہ فَإِنِّي قَرِيب، میں قریب ہوں اور میں دعا کرنے والی کی دعا قبول کرتا ہوں۔ تو اس سے پتہ ہی چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رمضان کے حکام و مسائل میں سے بیچ میں دعا کا ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ دعا کا اہتمام اس میں زیادہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح ایک صحیح الترغیب والترہیب کی ایک حدیث ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کی ہر رات اور دن کو ہر ایک مسلمان کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور اس مہینے کی ہر رات اور دن میں اللہ تبارک و تعالی ہر ایک مسلمان کی دعا قبول فرماتا ہے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ دعا کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ اسی طرح ایک صحیح الجامع صغیر کی ایک حدیث ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتی ہیں کہ 3 آدمی کی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی ہے، 3 آدمی کی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی ہے۔ وہ کون ہیں؟ ایک ہے مظلوم کی بد دعا یا دعا، اس کی دعا قبول کر لی جاتی ہے۔ اسی طرح والد کی دعا اولاد کے حق میں، اسی طرح روزہ دار کی دعا اس کی قبول کی جاتی ہے۔ تو روزے کی حالت میں اور خصوصاً رمضان کے مہینے میں دعا کرنا یہ قبولیت کے اسباب میں سے ایک سبب، ایک ذریعہ ہے۔ تو دعا کا اہتمام زیادہ ہونا چاہیے، لیکن دعا کا اہتمام ہمارے یہاں بڑا کم ہونا چاہیے۔ ہم لوگوں نے کہا کیا ہے اس کی یہاں دعا ہے تو ہم دعا نہیں کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ کسی کو دیکھ کے ہم اس کے خلاف نہ بنیں، ہم وہاں دعا زیادہ ہوتا ہے تو ہم دعا نہیں کریں گے، اس بات کی دلیل نہیں کہ دعا ہی نہیں اسلام میں، دعا ہے لیکن اجتماعی دعا نہیں ہے۔ آپ کیجئے، دعا کا مہینہ آنے والا ہے، دعا سے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ پریشانیاں، یہ تکلیف، یہ مصیبت، یہ غم، بہت ساری باتیں ہیں دعا کے بارے میں، لیکن وقت چونکہ ہے نہیں تو دعا کا اہتمام زیادہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اجتماعی دعا مت کیجیے، آپ اکیلے کیجیے، انفرادی کیجیے، آپ دعا ہونا چاہیے۔ یہ خصوصی عمل ہے رمضان کے مہینے میں کرنا ہے۔ اسی طرح 6ٹھی بات یہ ہے کہ اس مہینے میں داخل ہونے سے پہلے ہم اپنے دل کو پاک کر لیں۔ جس طرح یہ رمضان کا مہینہ پاک ہے، مقدس ہے نا،
اسی طریقے سے ہم اپنی دل کو پاک کر لیں، مقدس بنا لیں، تاکہ جب یہ اللہ کے جو مہربانیاں ہیں جو آ رہی ہیں اس کو جب دل میں سمائیں ہم، تو دل ہمارا پاکیزہ ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے، بغض، نفرت، حسد کسی سے بھی ہو پاک کر لیں، اسے گلی گلی مل جائیں یا اسے معاف کر دیں آپ۔ دل میں کینہ رکھ کر اللہ کی رحمت کو حاصل کرنا یہ بھی عجیب سی بات ہے، یہ اللہ کی رحمت بھی حاصل کریں اپنے دل کے اندر میں، اور کینہ بھی رکھیں کسی کے خلاف، تو کینہ، بغض، حسد، عداوت، نفرتیں سب ختم کر دی جائیں اس مہینے کو آنے سے پہلے پہلے۔ اسی طریقے سے ساتویں بات یہ ہے کہ اس مہینے میں گالی گلوچ، بحث و تکرار سے پرہیز کیا جائے، زیادہ بحث و مباحثہ دنیاوی چیز کے بارے میں اس سے پرہیز کرنا ہے، زیادہ باتیں کرنا یا فضول یوں ہی باتیں کرنا، اسی طریقے سے بیٹھ کر خصوصی طور سے جناب محمد الرسول اللہ نے منع کر دیا ہے کہ خصوصی طور سے روزے کی حالت میں بحث، تکرار، بیجا فضول باتیں نہ کیا کرو۔ ابن حبان کی حدیث ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتی ہیں کہ روزہ یہ نہیں ہے کھانا پینا چھوڑ دو، یہ روزہ نہیں ہے۔ روزے کا مطلب یہ ہے کہ لغو، بیہودہ باتیں، فضول باتیں چھوڑ دو، یہ اصل میں روزہ ہے۔ اور اگر کوئی آپ سے الجھے، بحث کرے آپ سے، تو کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ آپ کو جواب دینا نہیں ہے، خاموشی اختیار کرنا، بلکہ آپ کو کیا بول دینا ہے اس آدمی کو، سامنے والے آدمی کو، میں روزے دار ہوں، میں آپ سے بحث نہیں کروں گا، میں آپ سے جہالت سے کام نہیں لوں گا۔ تو خصوصی طور سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں بحث و تکرار، گالی گلوچ، فضول باتیں، لا یعنی باتیں کرنے سے منع کر دیا ہے۔ اس کا خیال ہونا چاہیے کہ اس مہینے میں ہم روزہ کی حالت میں فضول بحث نہ کریں، تکرار نہ کریں، ہم حجت نہ کریں ہم، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آٹھویں بات یہ ہے، اس مہینے میں ہم قیام اللیل کا اہتمام کریں۔ قیام اللیل، قیام اللیل کا معنی ہوتا ہے رات کی نماز، اور اس کو حدیث کے اندر بھی کہا گیا صلاۃ اللیل، قیام اللیل، تہجد کی نماز۔ اسی نماز کو رمضان میں تراویح کی نماز سے یاد کیا جاتا ہے۔ نماز ایک ہی ہے، صلاۃ اللیل، قیام اللیل، رات کی نماز، تہجد کی نماز، اسی کو بولا جاتا ہے رمضان میں تراویح کی نماز۔ تو اس کی بڑی فضیلت ہے، لیکن خصوصی طور سے اور خاص طور سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں اس کی خصوصی فضیلت کو بیان فرمایا ہے، اور یہ کہا اس کی فضیلت کو بیان فرماتے ہوئے کہ من قام رمضان ایمانا و احتساما غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان کے مہینے میں قیام اللیل کیا تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو خصوصی فضیلت اس کی ہے، خاص کے قیام کرنا رمضان کے مہینے میں اس کی زیادہ اہمیت ہے اور زیادہ اس کی تاکید کی گئی ہے، تو خصوصاً اس کے اہتمام ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ایک ہفتہ پڑھا، 10 دن پڑھا، اکتا گئے، دل نہیں لگ رہا پڑھنے میں، نہیں پڑھیں آپ پورا مہینہ پڑھیں۔ یہ مت سوچیں کہ قرآن ختم ہوگا تو چھوڑ دیں گے، قرآن کا تعلق تراویح سے نہیں ہے، وہ الگ ہے اپنا۔ آپ پورا رمضان تراویح پڑھیے، آپ قرآن ختم ہو یا ختم نہ ہو اس سے اس کا مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ پورے رمضان تراویح کی نماز پڑھتے رہیں، آپ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اسی طرح ایک آخری بات یہ ہے کہ اس مہینے میں ہم اپنے آپ کو فارغ کر لیں، ہم اپنے آپ کو مشغولیات سے، مصروفیات سے ہم بالکل فارغ کر لیں اپنے آپ کو۔ کچھ اگر مشغولیات ہے، دنیاوی کاروبار ہیں، اس کو ذرا سا کم کر دیں آپ، یا اس کا ایک ترتیب بنائیں، آپ ترتیب بنائیں کب مجھے کام کرنا ہے باہر کا، کب مجھے کام کرنا ہے عبادات کے تعلق سے، اس کی تب ترتیب بنا لیجیے، آپ تنظیم کر لیجیے آپ۔ اسی طریقے سے جو بھی مارکیٹنگ کرنا ہو، شاپنگ کرنا ہو، عید کے تعلق سے اس طرح پہلے کر لیں آپ۔ اسی طریقے سے جو خواتین حضرات زیادہ وقت لگاتی ہیں باورچی خانے میں، کچن میں، اسے چاہیے کہ وہ کم وقت لگائیں اور زیادہ سے زیادہ اوقات کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیں عبادات کے لیے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک ترمذی کی ایک حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ اے میرے بندے اگر تو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے گا، اپنے آپ کو بالکل بزی ہے، مصروف نہ کرے گا، خالی کر لے گا اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے، تو کیا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ یہ فضیلت ہے، اگر تو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے گا تو میں تیرے دل کو غنا کر دوں گا، میں تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا۔ مطلب اللہ آپ کے دل کو بے نیاز کر دے گا، کچھ بھی ہوتا رہے میں تو بے نیاز ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دل کو بے نیاز کر دے گا، سب سے پھیر دے گا اللہ، آپ زیادہ مالدار ہو جائیں گے، دل کے لحاظ سے مالدار ہو جائیں گے آپ۔ اسی طرح اللہ نے کہا اگر تو میری عبادت کے لیے وقت نکالے گا تو میں تیری فقر و فاقہ کو، غربتی کو ختم کر دوں گا۔ لیکن اس کا الٹا، اگر ہم وقت نہیں نکالیں گے اللہ کی عبادات کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے، تو اس کا الٹا ہو جائے گا۔ اللہ نے یہ کہا اگر تو ایسا نہیں کرے گا، وقت نہیں نکالے گا،
تو میں تیرے دل کو مشغول کر دوں گا، میں تیرے دل کو مشغول کر دوں گا، تجھے بزی کر دوں گا، اور تیری غربت کو میں دور نہیں کروں گا۔ عبادت کی فضیلت ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ پسند فرماتا ہے وہ آپ کریں۔ آپ یہ عبادت کا مطلب، اس کا مفہوم۔ تو اگر ایسا کریں گے ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ فقر و فاقہ، غربت کو، مفلسی کو دور کر دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اور آپ کے دل میں غنا، اس کو بولتے ہیں غنا، دل کی مالداری کو اللہ ڈال دے گا۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں رمضان کے تعلق سے۔ تو یہ رمضان اس طرح آپ گزاریں آپ انشاءاللہ، تب اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری محنت ثابت ہوگی، کارگر آئے گی، ورنہ ہماری یہ محنتیں فضول اور لایانی ہو جائیں گی۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان کے مقدس مہینے میں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔